تیسری بات یہ ہے کہ ہمارے وطن عزیز کے حالات سے آپ واقف ہیں. میں نے پہلے بھی کہا اور آج بھی کہہ رہا ہوں کہ بھارت کے مسلمانوں کے لیے جو یہ ملک ہمارے لیے ایک وطن عزیز ہے، بھارت کے مسلمانوں کے لیے جمہوریت میں، لوکتنتر میں، ڈیموکریسی میں ان کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ ایک اپنی سیاسی لیڈرشپ کو بنائیں، اپنی پولیٹیکل لیڈرشپ کو بنائیں، وہ اپنے نمائندوں کو بحیثیت اراکین اسمبلی، اراکین پارلیمان، اراکین بلدیہ، رکن ضلع پریشد، منڈل پریشد ان کو منتخب کروائیں. یاد رکھیے کہ جب تک آپ سیاسی طور پر اپنے نمائندوں کو کامیاب نہیں کریں گے، نہ یہ ناانصافی کا دور ختم ہوگا. یہ جو نفرت کا طوفان ہمارے سامنے کھڑا ہے، یہ جو بربادی کے بادل ہمارے سروں پر منڈلا رہے ہیں، جو لوگ آج ہمارے خون کے پیاسے بن چکے ہیں، جو ہم کو آئین میں، سمویدھان میں جو حقوق دیے گئے ہیں ان حقوق کو ہم سے چھیننا چاہتے ہیں، جو شریعت ہم کو سمویدھان میں اجازت دی گئی کہ آئین کی دفعہ 29 کے تحت مجھے اپنی تہذیب اور تمدن کی گارنٹی دی گئی، ایک ایبسولوٹ رائٹ دیا گیا، وہ ہم سے چھیننا چاہتے ہیں. تو میں پھر سے اپنی اس بات کو دہرا رہا ہوں، میری جماعت کے پیغام کو دہرا رہا ہوں کہ آپ کو اپنی سیاسی طاقت کو بنانا پڑے گا. بھول جائیے وہ دل فریب جھوٹی باتوں کو کہ جو کہتے تھے لوگ کہ نہیں فرقہ پرست طاقتوں کو ہم اقتدار پر آنے نہیں دیں گے. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، آپ نے دیکھ لیا کہ جن پر آپ نے بھروسہ کیا وہ نہ صرف ناکام ثابت ہوئے بلکہ ان کی وجہ سے آج ملک کے اقتدار پر ایسی جماعت برسر اقتدار جماعت ہے جو بھارت کے مسلمانوں کے خلاف اعلان جنگ کر چکی ہے، یعنی بی جے پی. اسی لیے بہت ضروری ہے کہ اقلیتیں، ہمارے دلت بھائی اور بہن، آدیواسی، میری اس بات کا نوٹ لیں، سیاسی طاقت بنیے. اگر آپ کو اپنی تہذیب، تمدن کو، بلکہ اس وطن عزیز کو بچانا ہے، اس وطن عزیز کی خوبصورتی کو، اس کی پلورلزم کو، اس کی ڈائیورسٹی کو بچانا ہے، تو کوئی ایک راستہ نہیں ہے بلکہ صرف ایک ہی راستہ ہے کہ وہ یہ ہے کہ آپ ایک سیاسی طاقت بن کر ابھریے.